فیض حمید کے خلاف جو چارجز سامنے آ گئے ہیں، چارج شیٹ انہیں کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. حارث نواز صاحب بتائیے گا، اب ظاہر ہے جب اس طرح فیلڈ کورٹ مارشل کے دوران چارج شیٹ کیا جاتا ہے تو آگے پروسیس کیسے بڑھتا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ لیکن صدف پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کنڈیشن میں ابھی جا رہے ہیں. یہ اس میں سب سے پہلے تو کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے. کورٹ آف انکوائری ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ایک سمجھ آف ایویڈنس ہوتی ہے. یہ سارے کے ساتھ جب یہ ساری پروسیکیوشن موجود we'll try to connect you again حارث نواز صاحب. آواز تھوڑی سی پریشانی سے ہم تک پہنچ رہی ہے. تو بہرحال یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ امپورٹنٹ ہے، بلکہ کہ یہ جانا جائے کہ یہ پروسیس چلتا کس طریقے سے ہے، کیونکہ اٹس اے لانگ ڈیو پروسیس. اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے پاک فوج کا ڈسپلن ظاہر ہوتا ہے کہ اگر احتساب کی بات آتی ہے تو کوئی اعلیٰ ترین عہدے پر بھی فائز ہو تو وہاں پر بھی قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. اور یہی جو چیز ہے وہ دوسرے اداروں کے لیے یا حکومت کے لیے بھی اور اوور آل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثال بنتی ہے کہ کس طریقے سے یہ پروسیجر چلتا ہے آگے. تو چلیں جی، نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں اور ان سے بات کریں. اچھا، جو چارجز ہیں اس میں جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کا الزام بھی ہے، پھر اختیارات کا استعمال بھی ہے، پھر سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں. حارث نواز صاحب ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کنٹینیو کیجئے گا. ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کس طرح یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے؟ صدر، سب سے پہلے تو ایک کورٹ آف انکوائری ہو چکی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد سبجیکٹ ایویڈنس بھی ہوئی ہے. اس میں تمام شواہد ہوتی ہے، جتنی پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہوتی ہے وتھ فیکٹس اینڈ فگر وہ ساری آ جاتی ہے. جب اس کے بعد انکوائری ہو جاتی ہے، ہر چیز پروو ہو جاتی ہے، تو پھر چارج شیٹ سرو ہوتی ہے. چارج شیٹ سرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 100% پروسیکیوشن ایویڈنس موجود ہے. اچھا. اور اٹ از اے فٹ کیس ٹو گو فار فیلڈ اینڈ کورٹ مارشل، اور اسی لیے انہوں نے ان کو چارج شیٹ سرو کر دی ہے. سیکنڈ، اس میں اور ان میں ملٹیپل چارجز میں جو ایک چیز کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وائلیٹ کیے پاکستان سیکرٹ ایکٹ کو، اور اس کے مطابق انہوں نے جو 2 سال آپ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے وہ اس میں پراپر طریقے سے لیتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ایک وائلیشن ہے اور یہ چارجز ان کے خلاف فریم ہوئے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ریٹائرڈ آفیسر واز انوالوڈ ان وہ جو بانی پی ٹی آئی، اور اس کے بعد جو 9 مئی کے انسیڈنٹ تھے، اس کے بعد جو 22 نومبر میں ہوا جب چیف آرمی صاحب کی اپائنٹمنٹ تھی، اس میں وہ ہر قسم کے مشورے دیتے رہے جس سے فوج میں انتشار ہو، فوج میں خدا نخواستہ کمانڈ لیول پہ پرابلمز ہو جائیں. اور نمبر 2 بات یہ تھی کہ 22 مئی کے جو اسٹرائک ہوتی رہی، 9 مئی کی اس کی ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہے، سب میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تھرڈ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں یہ کلیئر ہے کہ یہ ڈائریکٹ انسٹرکشن لیتے رہے ہیں فرام بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے جو اور پولیٹیکل لیڈر جو انڈر گراؤنڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے، اور وہ پوری پلاننگ تھی کہ یہ کہاں کہاں جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر، پھر اس کے بعد جی ایچ کیو میں شانی حیدر کی شہدا کی یادگاروں میں جا کے بھی انہوں نے یہ سب پریڈ کی ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ اور بھی ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ بڑے سیریس چارجز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس اتنی امپورٹنٹ اپارٹمنٹ میں رہنے کے بعد آپ ڈی جی سی رہے ہیں، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی رہے ہیں، اس کے بعد آپ کور کمانڈر رہے ہیں. یہاں پر رہنے کے بعد ہی نیو کہ واٹ آل کین ہیپن. اور بھی اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے، اس سے پہلے ٹاپ سٹی کا انسیڈنٹ تھا، وہ بھی چارج شیٹ میں شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ساری ایویڈنس آنے کے بعد انہوں نے ایم شور کے اسٹیٹمنٹ دی ہوں گی، بتایا ہوگا کہ ان کا کیا تعلق ہے بانی پی ٹی اے کے ساتھ اور ان کی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ، ان کی انسٹرکشن کیا تھی، وہ کیا چاہتے تھے، میں نے ان کی ایما پہ یہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے بعد نیکسٹ فالو اپ اسٹاپ از گوئنگ ٹو بی کہ اب ان کے خلاف بھی ایویڈنس ہوگی، ان کا بھی اگر اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور سارے شواہد مل جاتے ہیں تو دین بانی پی ٹی اور ان کے کچھ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں بھی ہیں کہ وہ بھی شامل تشویش ہوں گے. ہو سکتا ہے لیٹر سٹیج پہ جا کے ان کے لیے بھی اسی طرح کی کارروائی. لیکن ابھی یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر کیا ویٹ کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں شواہد ہیں تو ان کو بھی انڈکٹ کیا جائے، اس میں انویسٹیگیشن ہو، کورٹ آف انکوائری ہو، اور پھر دوسرا یہ ہے یا ان کا پروسیس آگے چلتا رہے گا جو کیونکہ یہ اگلے نیکسٹ لیول پہ ہیں. تو ابھی
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا شروع ہو چکا ہے یا ہو جائے گا چارج شیٹ فریم ہونے کے بعد؟ نہیں دیکھیں ان کا تو بس ناؤ از اے ٹرائی ان کا اسٹارٹ ہو جائے کیونکہ آئی ایم شیور کہ وہ بورڈ بھی ایک جو بورڈ ہوتا ہے جو جی سی ایم کا جس میں مے بی 2 اسٹار یا 3 اسٹار ایک پریزیڈنٹ ہوں گے اور اس کا ایک ہماری جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہے جی ایچ کیو میں جن کا کوالیفائڈ ایک سینئر آفسر ہوگا جو معاونت کرے گا پریزیڈنٹ کی جتنے لیگل میٹرز کے لیے، اور پھر ان کو پورا حق ہوگا اپنی مرضی کا ڈیفینس لائر لیں اور پھر جتنے بھی گواہ اپنے پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی فائل میں وہ بھی یہ کریں گے، اس کو بھی کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہوتی ہے دیکھیں یہ بڑا شفاف طریقہ ہے، امپریشن یہ دیجیے شاید اس کے اندر جو ہوتا ہے نا شفافیت نہیں ہوتی ہے، اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں. اور نمبر 2 بات یہ کہ اس کے بعد یہ کیس کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں، اس لیے اٹ از پراپر ایویڈنس ہر چیز کے ساتھ ثبوت کے ساتھ، ادروائز ظاہر ہے کہ یہ بالکل اپیل ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد اسی کے یہ ایک علیحدہ چارج شیٹ بنی ہے ان کی، اس کے بعد اگر کوئی اور لوگ انڈکٹ ہوتے ہیں تو ان کی علیحدہ بھی چارج شیٹ بن کے اور پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. بٹ آئی تھنک سویلین ٹرائلز کے لیے یو ہیو ٹو گیٹ پرمیشن فرام دا کورٹس، سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا اگر کسی اور کا نام لیتے ہیں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی دیگر عناصر ہیں جو ملوث ہیں اور وہ سویلین ہو تو ان کا بھی پھر اسی طریقے سے ٹرائل ہوگا جیسے فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے؟ بالکل، اگر وہ ساری کلیئر ہو جاتی ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی حد تک پروف ہو چکے ہوئے ہیں and they are likely to be involved اس کیس میں، تو وہ پھر علیحدہ ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر کیونکہ جب آپ انوالو ہوتے ہیں ایک انتشار میں اور اس میں ملک کو نقصان ہونے کا ڈر ہو یا پاکستان کی آرم فورسز میں ڈائسیکشن کرنے کا ہو کہ جی یہ عوام جو فوج کے لوور رینک سے وہ کھڑے ہو جائیں آرڈر تسلیم ہو گئے، دیٹ از ویری سیریس. دیکھیں آپ کے سامنے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے، کیسے لوگ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں ایک ڈبل روٹی کے لیے کھڑے ہو کے اور ایک دوسرے کی جان لینے میں تیار بیٹھے ہیں. تو آپ اپنے ملک میں شکر کریں خدا کا آپ کی آرم فورسز بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ دے آر آل یونائٹیڈ اور وہ ڈسپلنڈ ہیں اور وہ چیف آرمی اسٹاف ناصر کی کمانڈ میں ہیں، ان کے آرڈرز پہ لبیک کہتی ہے. آپ کے سامنے کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، کل بھی 15 فارش کل مارے ہیں ہماری مسلح افواج زوب پیری میں. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو یو نیڈ ٹو ہیو اسٹرانگ آرم فورسز. اسٹرانگ آرم فورسز آر اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا اس کے اندر، آپ یہ دیکھیے کہ میسج کیا ہے. میسج یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ ترین عہدے پر ہو یا جونیئر کمیونیکیشن آفیسر ہو، کوئی بھی اگر قانون کی یا کسی بھی طرح سے اپنے کوڈ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ سزا سے بچ نہیں سکتا یا ٹرائل اس کا ہو سکتا ہے. تو یہ باقیوں کے لیے بھی ایک مثال ہے ویسے. اور سیکنڈ ستی ایک یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں پاکستان آرمی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے، بہت کڑا امتحان. یقین کریں آفسرز کے اوپر بہت آبزرویشن ہوتی ہیں اور پھر سینئر آفسرز کے اوپر تو جب اگر انہوں نے یہ ساری چارج شیٹ کی اس کا مطلب 100% پروفس آر اویلیبل. اور سیکنڈ کوئی بھی چاہے سپاہی ہو یا جنرل ہو، ہر ایک جو ڈسپلن کو وائلیٹ کرے گا ہی ول بی انڈر ٹرائل. نمبر 2 ہماری اتنی سخت سزا اور پتہ میں بتاؤں کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل کی جو رجمنٹ ہوتی ہے، اگر ایک سپاہی آفینس کرتا ہے تو اس کو جب ایک سزا ہوتی ہے 1 سال کی تو پوری رجمنٹ فالن ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے گراؤنڈ میں، اس کے سامنے ایڈجوٹنٹ پوری چارج شیٹ پڑھ کے سناتا ہے. اچھا. اس کے بعد سزا سناتا ہے، اس کے بعد اس کے بیجز سنیچ کیے جاتے ہیں، اتارے نہیں جاتے ہیں، سنیچ کیے جائے کہ پوری رجمنٹ کو پتا ہو کہ اگر آپ ڈسپلن خلاف ورزی کریں کیا سزا ملے گی. پھر اس کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے اور پوری رجمنٹ کے سامنے اس کو گاڑی میں بٹھا کے جیل میں بھیجا جاتا ہے. دس از دا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی جس کی وجہ سے ہماری فوج میں ڈسپلن ہے. یہاں پر اور یہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے اس میں سزا کیا ہے؟ دیکھیں اٹ کین بی ڈیپینڈ کرتا ہے، اٹ کین بی 14 ایئرس، اٹ کین بی لیس ڈیپینڈنگ آن دا گریوٹی آف آفینس. اور یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. الٹیمیٹلی جب ساری پروسیڈنگ ہو جاتی ہیں، آپ کے جتنے پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہے وہ آ جاتی ہے، پھر اس کو ڈیفینس میں اپنی صفائی میں جو پیش کرتے ہیں خود کرتے ہیں، کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ. اور یہ پورا ریکارڈ پھر جب اس کے بعد یہ سزا 14 سال آپ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ میکسیمم آئی تھنک یہ ہو سکتی ہے. اور سویلین کو بھی ایسے ہی ہو سکتی ہے بالکل، بیکاز یہ کیونکہ دیکھیں یہ بڑا سیریس چیز کہ جب کنٹونمنٹ میں جائیں، جی ایچ کیو میں جائیں، ڈیلی اداروں کے اوپر حملے کریں،
اب دنیا کا دیکھیں نیریٹو کیا ہے اس وقت، ہمارے دشمن کا نیریٹو فوج اور عوام کو خلیج پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو، اور عراق، لیبیا، سیریا کے حالات دیکھیں، اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں. اس لیے اس وقت آپ کو میں تو حیران ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے، ویسے آف دا ٹاپک، بٹ مجھے اور میں اور صدف یہ ڈسکس کر رہے تھے، بلکہ شہری رحمان صاحبہ بھی ایک دفعہ آئی تھیں تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لگتا یہ ہے کہ لبنان، شام اور ابھی سیریا کا بھی ظاہر ہے کہ جیسے شام کا بھی پتہ چل گیا کہ جیسے وہاں کی فوج ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. I mean, they are nowhere to be seen. ریزسٹنس ہی نہیں تھی وہاں، کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہوتا. ایک اور یاد رکھیں، جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی نا، وہاں پر دشمن کی فوج ہوگی. تو خدا کا شکر کریں کہ ایک اتنی اسٹرانگ، دیکھیں آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، آپ ایک اسلامک ملک ہیں، اس کے بعد آپ کی فوج بہت بیٹل ہارڈنڈ لڑاکا ہے، آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر آپ اکنامک ترقی کریں گے تو آپ اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ آپ کے دشمن نہیں چاہتے کہ آپ اکنامک ترقی کریں. بالکل ایسے دس از دا ساری، یہ اسی لیے سی پیک میں چائنیز پہ اٹیک، سی پیک بننے نہیں دے رہے. دیٹس دا ریزن. ٹھیک ہے، چلیں جی، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب، آپ نے ایکسپلین بھی کیا، پروسیجر بھی ہمیں سمجھایا.